ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کچھ خاص بندوں کو چن لیتا ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنے مخصوص بندوں کو اپنے لیے چن لیتا ہے۔ انہی میں سے یہ علماء کرام بھی، انہی میں سے یہ حفاظ کرام، ان کے سینوں کو اللہ نے اپنے مقدس کلام کا مسکن بنایا۔ ان کے سینے قرآن مقدس سے منور و مجلہ ہیں، ان کے سینوں میں قرآن بھر کر چکا ہے۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، ان کے قدوم میمونت کی برکت سے دنیا والوں کو رزق عطا ہوتا ہے۔ انہی حفاظ اور علماء کے قدموں کی برکت سے زمین والوں پر اللہ باران رحمت کا نزول، انہی حفاظ اور علماء کے قدوم میمونت کی برکت سے اللہ تعالیٰ زمین میں بسے بندوں پر رزق کی بارشیں فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پرفتن دور میں جبکہ ہر طرف قرآن اور احکام قرآن پر حملے ہو رہے ہیں، کہ ایسے ماحول میں اللہ جل مجدہ الکریم کا یہ بڑا احسان ہے کہ جو آج کتابی شکل میں جو قرآن ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہے، فرض کر دیں اگر مخالفین جو کتابی شکل میں جو قرآن ہمارے اور بیچ میں موجود ہے، فرض کر لیں کہ مخالفین اس کو ختم بھی کر دے، دریا میں پورے قرآن دنیا بھر کے سمیٹ کر کے دریا میں ڈال دے، لیکن ہمیں افسوس کا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے چن لیا ہے جن کے سینوں میں قرآن کو جاگزی کرنا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ کاغذ پہ لکھے ہوئے حروف کو مٹا سکتا ہے، لیکن دل پہ نقش ہوئے حروف کو کون مٹا سکتا ہے؟ ہماری مسلمانوں میں اتنے حافظ موجود ہیں، اتنے حافظ موجود ہیں کہ مخالفین کے بندوق کی گولیاں ختم ہو سکتی ہے لیکن حافظ نہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ عزیزان ملت اسلامی، حفظ قرآن یہ نصیب والوں کو عطا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک وہ سینہ جس سینے میں قرآن میں سے کچھ نہیں ہے وہ ویران گھر کے مانند، وہ ایک ویران گھر کے مانند ہے جس سینے میں قرآن نہیں ہے۔ جس سینے میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ ویران گھر جانتے ہیں آپ کس گھر کو کہا جاتا ہے؟ جو کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہو، جو بوسیدہ ہو گیا ہو، جس کی دیواریں منہدم ہو گئی ہو، جس میں کوئی نہ رہتا ہو، اس گھر کو ویران گھر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سینے کو اس ویران گھر سے تشبیہ فرمائی کہ جس سینے میں قرآن نہیں ہے۔ تو ہر مسلمان پر قرآن کی کم از کم ایک آیت کا حفظ کرنا، ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان اور 3 آیتوں کا حفظ کرنا واجب ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں جو قرآن کی صورتیں ان کے سینے میں ہوں؟ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں سورہ فاتحہ تک صحیح سے یاد نہیں۔ ہمیں چاہیے، آج جو فتنے نمودار ہو رہے ہیں، آئے دن قرآنی آیات پر حملے ہو رہے ہیں، قرآنی احکام پر جو حملے ہو رہے ہیں، وہ ہماری سستی اور کاہلی کا نتیجہ ہے کہ جب سے ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی، مخالفین قرآن کے اتنے ہی قریب ہو گئے۔ جس دن ہم قرآن کے قریب ہو جائیں گے یہ سارے مخالفین بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ قرآن کے قریب آئیں۔
اللہ جل مجدہ الکریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے بس کی طرف تیزی سے دوڑو، نیکیوں تیزی سے دوڑو۔ لیکن ہماری سستی اور کاہلی کا آج یہ عالم ہے، ہم تو رہے قرآن سیکھنے سے محروم، آج ہم اپنے بچوں کو بھی محروم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم تو ٹھہرے قرآن سے نابلد، ہم اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی، اس میں بھی ہم ناشکر اتر آئے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت، قرآن سے جو آراستہ و پیراستہ کرنے سے محروم نظر آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، بھلائی کرنے میں کبھی سستی اور کاہلی۔ اس لیے کہ زندگی دینا اور زندگی لینا یہ سب دست قدرت میں ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نیکیوں کو کل پر ٹال دیتے ہیں، کل دیکھا جائے گا۔ ارے کل کس نے دیکھا ہے؟ یہاں تو ہمیں ایک منٹ کے بعد یہ کہتی کچھ ہے کیا ہونے والا ہے، لیکن ہم نیکیوں اور بھلائیوں اس طرح سستی اور کاہلی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور برجستہ کہہ دیتے ہیں کل دیکھیں، کل سو دیکھیں۔ ہما وقت موت کا فرشتہ اپنے رب کے حکم کا منتظر ہے، کس وقت وہ آ جائے اور آپ کی روح کو اچھلے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے رب کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے بھلائیوں میں تاخیر نہ کریں، نیکیوں میں کبھی سستی اور کاہلی نہ کریں۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاسْعَوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ۔ اللہ فرماتا ہے مغفرت کی طرف بڑی تیزی سے دوڑو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف دوڑو جس جنت کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے، اور اللہ نے ڈر والوں کے لیے تیار کر رکھا، اس جنت کی طرف دوڑو۔ حدیث مبارکہ نبی غیب داں مخبر صادق صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما بادروا بالاعمال، بھلائی کرنے کی طرف تیزی سے دوڑو، اچھے کاموں کی طرف تیزی سے دوڑو، جلدی کرو، نیک کام کرنے میں کبھی کل پر مت ٹالو۔ فتناً كقطع اللیل المظلم، ایسے فتنے نمودار ہونے سے پہلے، ایسے فتنے نمودار ہونے سے پہلے جو کالے بادلوں کی طرح تم پر منڈلاتے رہے، کالے بادلوں کی طرح تم پر منڈلاتے رہیں گے۔ یصبح الرجل مومنا یمسی کافرا، ایک انسان صبح ایمان والا رہے گا، ان فتنوں میں گھر کر کے لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ صبح ایمان والا ہوگا، شام ہوتے ہوتے ان فتنوں میں گھر کے کافر بن جائے گا۔ وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، اور شام وہ کافر رہے گا، شام وہ مومن رہے گا، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر بن جائے گا۔ ایسے فتنے نمودار ہونے سے پہلے جن فتنوں کے ذریعے تمہیں معلوم بھی نہ ہو کہ تمہارا ایمان تمہارے دل سے کب نکلا، تمہیں محسوس بھی نہ ہو کہ تمہارے دل سے تمہارا ایمان نکل چکا ہے، ایسے فتنے نمودار ہونے سے پہلے بادروا بالاعمال، اچھے کاموں کی طرف تیزی سے دوڑو، بھلائیوں کی طرف دوڑو، نیکیوں کی طرف دوڑو، اس لیے کہ یہ نیک اعمال تمہارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرے۔ آج یہ پرفتن دور جو نبی مخبر صادق نبی غیب داں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، یہ وہی دور ہے۔ آج نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، کوئی قرآن کی آیتوں کو لے کر کے چھیڑخانی کر رہا ہے، کوئی قرآنی احکام کو لے کر کے چھیڑخانی کر رہا ہے، کئی شریعت مصطفیٰ جان رحمت کے کسی اصول اور ضابطے اور قانون کو لے کر کے مذاق بنا رہا ہے۔ ہر طرف سے اور نت نئے فرقے جنم لے چکے ہیں، بنام مسلم بے شمار فرقے
آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، ہر ایک کے پاس حدیث، اور ایسے ایسے فتنے. ایک حدیث میں تو نبی کریم نے یہاں تک فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس میں فتنے ایسے تم پر نازل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے. وہ زمانہ آنے سے پہلے بادر بلال، نیکیوں کی طرف سبقت کرو، کل پر مت ڈالو. لیکن ہماری سستی اور کاہلی کا یہ عالم، اگر کسی جوان سے کہا جائے بھیا داڑھی رکھ لے، ارے بھائی ہماری عمر کیا ہوئی ابھی دیکھا جائے گا. کیا اس نے کبھی سوچا کہ وہ بڑھاپے کی منزل بھی پائے گا یا نہیں؟ اگر کسی مالدار انسان جوان کو کہا جائے آپ پر حج واجب ہو چکا ہے، تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آتی کہاں میری عمر ہے بڑھاپے میں حج کر دیا جائے. آج نیکیوں دنیا کے معاملے میں ہم بڑی سبقت کرتے ہیں. اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے اسے کہیں سے 1 لاکھ روپے ملنے والے ہیں، جس وقت اسے خبر پہنچے وہ فوراً اپنا گھر چھوڑ دے گا، وہ 1 لاکھ روپے لے لیجیے. دنیاوی معاملات بھی ہم بڑی تیزی سے دوڑ جاتے ہیں. جہاں ہم سے یہ کہا جا رہا ہے ہمارا رب، ہمارا خالق ہمیں یہ فرما رہا فاستبقوا الخیرات، بھلائیوں میں جلدی کرو، یہی بھلائیاں تمہاری اندھیری کوٹری کو روشن کرنے والے ہیں، تمہارے پلے کو ہلکا کرنے والے ہیں. لیکن ہمیں اس کی کہاں پر دنیا نے ہمیں اس قدر اپنے چنگل میں جگڑ رکھا ہے کہ ہمیں سوچنے کی بھی مہلت نہیں. عزیزان ملت اسلام، آج قرآن کی تعلیم کو عام کرنا از حد ضروری ہے. آپ دیکھا جاتا ہے کتنی مساجد ہیں کہ جن مساجد میں حفاظ اکرام کو رکھا جاتا ہے. میں ایک سچی بات آپ کو بتاؤں، یہ حفاظ اکرام جو جہاں بیٹھے ہیں اس بات کی یہ بھی گواہی دیں گے ہمارے کرناٹک میں 80% حفاظ ایسے ہیں جو قرآن بھول چکے ہیں. ان کے بھولنے کا سبب کیا ہے؟ سبب قوم ہے. اگر یہ ان حفاظ کو جب یہ حفظ کر کے مکمل اپنے مسجدوں میں جگہ دی ہوتی سنانے کا، یہ اسی بہانے سے یاد کر لیتے. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے ان کے ساتھ ناانصافی کی. یہ اتنی محنت و مشقت کر کے قرآن لیا، لیکن قوم ایسی ناشکری ہے کہ ان حفاظ کی قدر کرنے کے بجائے ناشکری کی، اور ان کے قرآن لانے بھی سب سے زیادہ قوم کا. اگر آپ ہر سال ان کو مسجدوں میں سنانے کے لیے رکھے ہوتے، وہ اسی بہانے سے سنانے کے بہانے سے یاد کرتے. سبحان اللہ. لیکن ہم نے ایسا نہیں. قرآن پاک میں اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. وہ شخص اس نے ہمارے قرآن سے اعراض کیا. یہاں ذکر ہے، مفسرین ذکر کا معنی یہاں پر قرآن بھی کیا ہے. فرماتا جس نے میرے قرآن سے اعراض کیا، منہ موڑ دیا، ہم اسے دنیا میں تنگ زندگی عطا کریں، مفلسی کی زندگی اور ناداری کی زندگی ہم اسے عطا کریں. وہ مالدار ہوتے ہوئے بھی مفلس نظر آئے گا، بااولاد ہوتے ہوئے بھی بے اولادوں کی طرح رہے گا. وہ اس کے پاس محل ہوتے ہوئے بھی دل کا چین نصیب نہیں ہوگا جس نے قرآن سے اعراض کیا. آج سب سے زیادہ یہ ہماری قوم ہے جو قرآن سے اعراض کر رہی ہے. ہمارے حفاظ یاد کرتے ہیں بڑی محنت سے، لیکن آپ انہیں سنانے کا اپنی مسجدوں میں موقع نہیں. وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. یہ تو دنیاوی عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس کی تلاوت سے سستی اور کاہلی کر کے اس کی تلاوت سے محروم ہوتے ہیں، اور اس کو سننے سے سستی اور کاہلی کرتے ہیں. آج ہم ان مسجدوں کا آپ جائزہ لیں جہاں سورہ تراویح ہوتی ہے، اور ان مسجدوں کا بھی آپ جائزہ لیں جہاں قرآن سے تراویح ہوتی ہے. وہاں جہاں قرآن سے تراویح ہوتی ہے وہاں اگر ایک صف ہے تو جہاں سورہ تراویح ہو رہی وہ آپ 10 صف نظر آئے. قرآن سے اعراض نہیں تو اور کیا. ہم اتنے سست اور قائل ہو چکے ہیں، جبکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی تبارک و تعالی عنہ رمضان المبارک میں 61 قرآن ختم فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک قرآن. اندازہ لگا. ہم آج تجارتوں کا بہانہ بتاتے ہیں، ہم مصروفیات بتاتے ہیں، ہم آپ دکان مکان کا بہانہ بتاتے ہیں،
لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ صرف ایک عالم اور مفتی ہی نہیں تھے بلکہ کوفہ کے سب سے بڑے کپڑے کے تاجر بھی تھے، اور آپ کی منڈی میں بنا ہوا کپڑا پورے ملک شام میں سپلائی ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اتنے بڑے تاجر ہونے کے باوجود اور ساتھ یہ بھی درس و تدریس کی بھی مصروفیات تھی، اس کے باوجود آپ 61 قرآن رمضان میں ختم فرمایا۔ لیکن آج ہمارے کان یہ قرآن شریف سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم وقت بچانے کے لیے کوئی جوڑوں کا بہانہ کرتا ہے، کوئی ٹانگوں کا بہانہ کرتا ہے، کوئی پنڈلیوں کا بہانہ کرتا ہے، کوئی کمر کی بیماری کی شکایت کرتا ہے۔ وہی انسان جو یہ ساری شکایتیں کرتا ہے، اگر کوئی سے ضرورت پڑے کسی سے گفتگو کرنے کی، گھنٹوں کھڑے ہو کر گفتگو کرتا ہوا وہ نظر آتا ہے۔ جہاں اسے قرآن سننے کے لیے کہا جائے، کمر کا بہانہ اور اپنے جوڑوں کا بہانہ۔ یہ جوڑ اور کمر کا بہانہ تو ہمارے ہٹے کٹے نوجوان بھی آج کر رہے ہیں، جنہیں اللہ نے مضبوط پٹے والے بازو عطا فرمائے ہیں۔ ایک ایک جوان 2-2 کلو کا چاول کھا لے تو ایسے ہٹے کٹے جوان بھی آج سستی اور کاہلی کر۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے قرآن سے اعراض کرے ہم اسے تنگ زندگی عطا کریں گے، دنیا کی تنگ زندگی۔ وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک مفلس نظر آئے گا، نادار نظر آئے گا، غربت اس کے چہرے سے ٹپکتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ تو اس کے لیے دنیاوی سزا ہے، اور آخرت کی سزا دے کے اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس شخص کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے، جب سے اللہ رب العزت قرآن سے اعراض کرنے والے کو، قرآن سے منہ موڑنے والے کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ اور جب یہ اٹھے گا، جب یہ دیکھے گا کہ اس کی آنکھیں کام نہیں کر رہی ہے، تو رب کی بارگاہ میں التجا کرے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا قال رب لما حشرتنی اعمی، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، جبکہ میں دنیا میں میری آنکھیں دیکھا کرتی تھی، ہر چیز کو میں صاف دیکھ لیا کرتا تھا، میں بینا تھا، قیامت کے دن آج مجھے تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ رب کا حکم اس میں اس کے سوال پر اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرمائے گا۔ اللہ ارشاد فرمائے وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، ایسے ہی جیسے تو نے کیا دنیا میں، جب میری آیتیں تیرے پاس آئی، میری قرآنی آیتیں تیرے پاس آئی فَنَسِيتَهَا، تو اس سے روگردانی کر لیا، تو اس سے منہ موڑ لیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اور آج تیرے ساتھ ویسے ہی سلوک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اعلان فرمائے گا جو دنیا میں میرے قرآن سے منہ موڑ دیا، آج ہم، جبکہ اللہ کی رحمت کے سوا کوئی دوسری رحمت نہیں ہوگی، اللہ کی مغفرت کے سوا کوئی دوسری مغفرت ہم کو نہیں ہوگی، ایسے ماحول میں اللہ فرمائے گا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج تجھے بھی، آج تیرے ساتھ بھی ایسے ہی کیا جائے گا جو دنیا میں ہماری قرآنی آیات کے ساتھ ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمیں قرآن سے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ جس وقت ہم قرآن کے قریب ہو جائیں گے، جو دشمن ہمارے قریب ہو چکے ہیں وہ دور بھاگ جائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دشمن کو دور بھگائیں، ہمیں چاہیے کہ قرآن کے ہم قریب آئے، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دشمن تمہارے سینے پہ بیٹھ جائے تو قرآن سے دور ہو جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے تو دارالعلم رضا المصطفیٰ میں داخلہ کرائی، حافظ قرآن بنائیے اسے، عالم دین بنائیے اسے، عامل قرآن اسے بنائیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بچہ جو حفظ قرآن کر لیتا ہے، پورے قرآن کو اپنے سینے میں جاگزی کر لیتا ہے، اس کا مقام و منصب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاج۔ اللہ کے رسول فرماتے جس شخص نے قرآن پڑھا اور پھر اس پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے ماں باپ پر، قرآن کے حفظ کرنے والے کے ماں باپ پر
ایسا تاج زر بھی رکھے گا ضوءہ من ضوء الشمس، اس کی روشنی ایسا تاج رکھے گا، اس کی روشنی کے سامنے، اس تاج کی روشنی کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی پھیکی پڑی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑھنے والے کا نہیں، پر جس نے قرآن کو حفظ کر لیا اس کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالی ایسی نعمتوں سے نوازے گا، اور جو خود قرآن شریف کو حفظ کر لیا ہے اس کا کیا مقام۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اللہ کی اہل کی تم تعظیم کرو، ان کی توقیر بجا لاؤ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کی اہل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے اہل وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے اہل ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے اہل کے ساتھ کوئی غلط رویے سے پیش آتا ہے تو ہمارا پارا گرم ہوتا ہے۔ اللہ کے اہل سے مراد اللہ کے رشتہ دار، ویسے تو اللہ رشتے سے پاک ہے، لیکن اللہ یہاں پر فرما رہا ہے میرے اہل سے محبت کر۔ اللہ کی اہل کو نبی فرماتے ہیں اللہ کی اہل وہ ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ نبی جسے بہتر فرمائے اس سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ نبی جسے باکمال کہے اس سے باکمال کوئی ہو سکتا ہے؟ جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے تم میں سب سے بہترین انسان ہو۔ سبحان اللہ۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کے علم سے آراستہ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود شریف پڑھ لیجیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذکرہ وآلہ ابد الظہور وکرم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ضرورت ہے آج ہمیں قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی۔ رمضان شریف قریب آ رہا ہے جس میں نیکیوں کا ثواب دوگنا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قرآن کا ایک لفظ پڑھا اللہ تعالیٰ اسے ایک حسنہ عطا فرمائے۔ قرآن کا ایک لفظ پڑھا اسے اللہ تعالیٰ ایک حسنہ عطا فرمائے۔ محدثین فرماتے ہیں حسنہ 10 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے، ایک حسنہ 10 نیکیوں کے برابر۔ اور اللہ کے رسول فرماتے لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ جس نے الف لام میم پڑھ لیا اسے 3 حسنہ ہے اور 3 حسنہ 30 نیکیوں کے برابر۔ رمضان شریف میں ہر نیکی کا ثواب دوگنا ہوتا ہے، اور اگر کوئی بندہ الف لام میم صرف رمضان میں پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 نیکیاں دیتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ تو تمثیل کے لیے ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے اسے زیادہ عطا کرتا ہے، اس کے فضل پر منحصر ہے۔ وہ چاہے تو آپ کو 60 نہیں 60 لاکھ نیکی عطا فرمائے۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ تمثیل ہے۔ تو رمضان شریف کا مہینہ عنقریب اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کو لیے ہوئے ہمارے درمیان حاضر ہونے والا، اس کے ہمیں تعظیم اور توقیر بجا لانے کی ابھی سے تیاری کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی شوال المکرم کا، شعبان المکرم کا جیسے ہی مہینہ آتا آپ کمر کس لیا تھا۔ راوی سے کسی نے پوچھا کمر کسنے کا مطلب کیا؟ راوی نے کہا اس حدیث کے کمر کسنے کا مطلب یہ کہ عبادت کے لیے ہم وقت تیار رہے اور کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھتے اور کثرت سے عبادت و ریاضت میں راتیں گزار۔ یہ رمضان کی تیاری، یہ نیکیوں سے بھرا ہوا مہینہ قریب آنے والا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، ان سے کوئی بھول کر کے بھی کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی، لیکن عبادت میں اتنی سختی یہ ہمارے لیے، ہمارے درس کے لیے ہے، ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ حضور کا یہ عمل ہمارے درس کے لیے کہ رمضان شریف ان قریب آنے والا، تو ہمیں اس میں ہم کہ جو لوگ قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں کہ کم از کم ایک قرآن شریف وہ ضرور پڑھیں گے رمضان کے مہینے میں. جن گھروں میں عورتیں قرآن شریف پڑھنا جانتی ہیں وہ پکا عہد کر لے اس سال رمضان میں کم از کم ایک قرآن شریف ختم کر دے. لیکن آج کل ہمارے کا بھی برا حال ہے. ہمارے خواتین قرآن پڑھنا جانتی ہیں، لیکن آج ماحول یہ بن چکا ہے کہ جو جیز میں قرآن انہیں دیا گیا ہے، لگتا ہے میاں بیوی کے درمیان جب جھگڑا پیدا ہو تبھی وہ کھولا جاتا ہو، قسم کھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں. جھگڑا ہو قسم کھانے کے لیے ہی کھولا جاتا ہو. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا وہ مطالعہ کرے. دن بھر اپنے ہاتھوں سے اپنے پورا گھر کا کام کاج کرنے کے باوجود پوری رات بھر عبادت و ریاضت میں گزارا کرتی، قرآن کی تلاوت میں گزارا کرتی. کام کرتے کرتے ہاتھوں میں آولے آ چکے تھے. جنتی عورتوں کی سردار، نبی کی پیاری لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے انہیں جنت دنیا ہی نہیں جنتی عورتوں کی سردار ہونے کی خوشخبری سنا دی. انہیں معلوم تھا کہ یہ نبی غیب داں مختار کل نے انہیں خبر دی ہے کہ وہ جنتی ہے، تو ان کا عقیدہ تھا مصطفیٰ جسے جنتی کہے وہ جنتی ہی ہے. اس کے باوجود عمل کا یہ عالم تھا، عمل کا یہ عالم تھا. لیکن ہمارے خواتین کو آپ دیکھیں کہ کوئی عورت ان کے گھر آ گئی تو گھنٹوں بات کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، لیکن ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ صبح سویرے اٹھ کر کے قرآن کے کچھ صفحات کی تلاوت کریں. اگر وہ قرآن کے برکات تو وہ ضرور پڑھیں. قرآن کی اہمیت کا اسے اندازہ ہوتا تو وہ صبح سویرے ضرور پڑھیں. کاش ہمارے خواتین میں یہ تڑپ پیدا ہو کہ صبح سویرے اٹھے، نماز صبح پڑھنے کے بعد قرآن کی کچھ صفحات کی کچھ ورق کی تلاوت کرے اور قرآن کی تلاوت کا وسیلہ دے کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے، مولا تعالیٰ کمائی کے لیے جانے والے، میرا شوہر کمائی کے لیے جانے والا ہے، باہر اپنے گھر سے نکلنے والا ہے، ہر حادثے سے اس کی حفاظت کرنا اور اسے حلال روزی عطا فرمانا. یہ دعائیں کتنی مجرب ہوتی، لیکن ہم نے یہ نہیں کرنا ہے. ہمیں تو کرنا ہے صبح سویرے اٹھ کر کے ٹی وی صاف کرنا ہے، فریج صاف کرنا ہے، مکان صاف کرنا ہے. اگرچہ قرآن پر دھول اڑی کیوں نہ ہو، ٹی وی تو ہر روز صاف کرے گی تاکہ صاف ہو جائے، صاف ستھرا رکھیے. گھر میں کچھ باپ دادا کے پڑھائی اس کی اگر کی کوئی کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہے تو ایسے گھروں کا بھی ہمیں جائزہ لینا ہوا کہ وہ ایسے ہی دھول میں آتی ہوئی پڑی رہی. لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ان کتابوں کو جھاڑ کر کے صاف کر کے پھر الماری میں رکھیں. تو گھروں کا تو حال یہ ہے، ہمارے خواتین کو بھی چاہیے. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. حضرت سیدتنا شرف النساء مغلیہ دور حکومت میں پنجاب کے ایک گورنر کی بیٹی تھی حضرت شرف النساء رحمت اللہ علیہ. ہم وقت آپ کے کمر میں تلوار، دو دھاری تلوار ٹنگی رہتی تھی اور سینے سے ہم وقت قرآن چکائے رہتی تھی. زندگی بھر آپ نے یہ عمل جاری رکھا. جب آپ کے نزا کا وقت قریب آیا، والدہ ماجدہ آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، بیٹی کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ. دیکھیے قوم کی بیٹی، ایک گورنر کی، پنجاب کے گورنر کی بیٹی ہے. آج ہماری بیٹیاں بھی ہے، کچھ دولت باپ کے پاس آ جائے تو ان کی حالت ہی بدل جاتی ہے.
حالت ہی بدل جاتی ہے. ایک گورنر کی بیٹی دیکھیے اور اسے قرآن سے کتنی محبت اور لگاؤ ہے. والدہ ماجدہ آئی، نزا کا وقت ہے، حضرت شرف النساء کا قریب آ کر پوچھی آخری کوئی خواہش ہو تو بتائے بیٹی جسے پورا کیا جائے. حضرت شرف النساء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری آخری خواہش یہ ہے کہ جسے زندگی بھر میں نے اپنے کمر میں جس تلوار کو ٹنگایا اور جس قرآن کو میں نے زندگی بھر اپنے سینے سے لگایا ہے، میرے مرنے کے بعد میری تربت پر ہمیشہ یہ دونوں چیزیں رکھی ہوئی پائی جائیں، رکھی رہے. میری یہ آخری خواہش. یہ تھی وہ عورتیں جنہوں نے قرآن کی اہمیت اور اس کی برکات کا مشاہدہ کیا تھا. انہیں معلوم تھا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے، اس میں اللہ نے ساری برکتیں، ساری رحمتیں ودیعت فرمائی. ہمیں بھی چاہیے کہ عقیدہ ہم مرتے دم تک رکھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. یہ وہ قرآن ہے جسے ہم اتار رہے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی. لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ قرآن سے کبھی شفا حاصل کی جائے؟ ایک بیماری کے لیے ہم سینکڑوں ڈاکٹروں کا چکر کاٹتے ہیں. کبھی اپنے عقیدے کو آپ نے ٹٹولا؟ جو اسلام تمہیں عقیدہ دیتا ہے، جو تمہیں نظریہ دیتا ہے، تمہارا رب تمہیں یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ قرآن سے شفا طلب کرو. اس لیے کہ ہم نے اس میں تمہاری بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے، تمہاری روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہم نے اس میں رکھا. لیکن ہم نے کبھی نہیں کیا. ضرورت ہے اس بات کی آج اس پرفتن دور میں کہ ہم قرآن کے قریب ہوں تاکہ قرآن کے انوار و برکات سے ہم مستفید و مستنیر ہوں. اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طفیل میں ہمیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنی، خود حاصل کرنے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب وستار العیوب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.